سورہ الانداز میں محترم جناب محمد اختر نقشبندی صاحب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرے گا، جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہے، تھوڑا تھوڑا قرآن سب جو ہے عادت بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ تھوڑا تھوڑا کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مہمانان گرامی محترم جناب فیصل محمود سہروردی صاحب، حضرت علامہ مفتی محمد اقبال ہزاروی صاحب، چودھری عرفان صاحب، حافظ محمود صاحب، محترم جناب حاجی غلام فرید منہاج صاحب، اور جتنے بھی عقیدت مند دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ گجرانوالہ شریف کے عقیدت مند ہیں، مریدین ہیں، میں ان سب کو میزبانوں کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ درمیان والا جو راستہ ہے، اس میں کوئی بندہ نہ بیٹھے، کوئی جو جتنے دوست ہیں ان کو چاہیے درمیان کی جگہ آپ نے خالی رکھنی ہے۔ جی ایک گاڑی ہے وائٹ کلر کی سٹی ہے، وہ بالکل دروازے کے سامنے ہے، تو اس دوست سے گزارش ہے کہ اپنی گاڑی کو تھوڑا سا آگے پارک کر دیں، کیونکہ آنے جانے والوں کا راستہ اس نے بند کر دیا ہے۔ چلتے ہیں بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ یہ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں ذکر آل رسول بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم نبی کے یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں اور نبی کے رشتہ داروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا بارگاہ رسالت میں نذرانہ نعت پیش کرنے کا۔ حدیث پاک میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، غذا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور میری محبت کی وجہ سے میرے گھر والوں سے محبت کرو، کیونکہ میں اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب اس موقع پر صحابہ کے سردار، صداقت کے تاجدار، عتیقم من النار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، میرے نبی کے یار غار و یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابو بکر اپنے گھر والوں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا کہ نبی کے گھر والوں سے کرتا۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابو بکر اپنے گھر والوں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا کہ نبی کے گھر والوں سے کرتا۔ تو الحمدللہ یہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو ہمیں تو نبی کی آل کی محبت سکھائی ہی ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفہ وقت ہے، اور آپ کے سامنے آئے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، آپ نے حسن مجتبیٰ کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے کاندھوں پہ بٹھایا، اور پھر فرمایا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ علی سامنے کھڑے تھے، آپ نے فرمایا علی یہ بیٹا تو تیرا ہے، علی المرتضیٰ کا ہے، لیکن یہ ہم شکل مصطفیٰ کا ہے۔ یہ ہم شکل مصطفیٰ کا ہے۔ ہمیں اگر نبی کی آل کی محبت کسی نے سکھائی ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبھی ہاتھوں کو بلند کر کے بولے سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر بولے سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تھوڑی سی گفتگو تھی اور زیادہ دلمی چوری گفتگو اس محافل میں ہم لوگ نہیں کرتے، جس طرح حکم ہوگا اسی طرح کی بات چلے گی۔ تو بس میں ایک شعر یہ پڑھ لوں تاکہ ذرا ثنا خان جو آئیں گے
ذرا آسانی ہو جائے کہ اپنے تو پھر اپنے ہیں، غیروں نے بھی مانا ہے، اللہ اللہ بے مثل اسے جگ میں ہر ایک نے جانا ہے، اب لب پہ رواں اس کی عظمت کا ترانہ ہے، محمود کی مسند پر جنہیں رب نے بٹھانا ہے اور جن کی عزت کو ہر لمحہ بڑھانا ہے، نبیوں نے جنہیں اپنا سردار بھی مانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جب جائیں گے سب تنہا دن ایسا بھی آنا ہے، کوئی یار نہیں ہے یہاں ہر ایک بیگانہ ہے، وہ جس نے قیامت میں ہم سب کو بچانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا بابا ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اب حکم کی تعمیر کرتے ہوئے دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ گجرانوالہ شریف کے عقیدت رکھنے والے آپ کے خادم محترم جناب حافظ محمد تیمور نقشبندی صاحب آپ سے درخواست گزار ہوں، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری بارگاہ رسالت میں پیش فرمائیں گے۔